تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی شخص کے پاس مذکورہ نصاب کے بقدر مال ہے اور وہ مقروض بھی ہے، یعنی وہ قرض دار بھی ہے۔ مذکورہ نصاب کا مطلب 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی خریدنے کے برابر مال و دولت ہے اور وہ قرض بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے کہ اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے تو اس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ نصاب کے بقدر مال یا سامان باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے مال سے قرض کی منہائی کے بعد وہ مالک نصاب رہتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جس پر قربانی واجب ہے، اگر اس شخص کے پاس فی الحال نقد رقم نہ ہو تب بھی قرض حسنہ لے کر پھر ضرورت سے زائد جو سامان ہے اسے فروخت کر کے قربانی کرنی ہوگی۔ اگر قرض کی ادائیگی کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں رہتا تو قربانی واجب نہیں۔ فتویٰ عالمگیر جلد 5 میں موجود ہے۔ اگر کسی شخص کے ذمہ اتنا قرض ہو کہ وہ قرض ادا کرنے کی صورت میں اس کا نصاب کم ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بعض کاروباری لوگ، اس کو بھی ملاحظہ کیجیے، بعض کاروباری لوگ اس امید پر قرض لیتے ہیں کہ کاروبار میں نفع ہو جائے تو اس کی رقم سے قرض ادا ہو جائے گا۔ جب مقررہ مدت ختم ہو جاتی ہے، قرض کی ادائی کا موقع آتا ہے اور فضل الہی سے نفع حاصل ہوتا ہے تو وہ قرض ادا کر دیتے ہیں، اور ورنہ دوسرے شخص سے قرض حاصل کر کے سابقہ قرض ادا کرتے ہیں۔ اس طرح قرض لینے اور دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے باوجود ان کے پاس ضرورت کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، گاڑی استعمال کرتے ہیں، اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تمام حوائج و ضروریات کی تکمیل کرتے ہوئے بھی وہ مقروض ہی رہتے ہیں۔ ایسے کاروباری افراد کو قربانی کے سلسلے میں مذکورہ وضاحت کے مطابق غور کرنا چاہیے کہ ان پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ ان پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس مذکورہ نصاب کے بقدر مال ہے اور ان کے ذمہ قرض اس قدر ہے کہ اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے تو حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ نصاب کے بقدر مال یا سامان باقی نہیں رہتا تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر ان کے مال سے قرض کی منہائی کے بعد وہ نصاب کے مالک رہتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ وہ قرض ادا کرنے کے بعد اگر وہ مالک نصاب رہتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔